کرنے کی بات ہے۔ آج یا مؤذن کے ندا اللہ اکبر کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، ہم چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنے دوست و احباب کے ساتھ باہر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، مگر ان کی آواز سننے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں تھر تھراہٹ طاری نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے اندر کوئی اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، کیا ہم یہی مثالی مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا معیار یہی ہے؟ کیا اگر یہ اخلاق اگر ہمارا ایسا ہوتا چلا جائے تو کیا ہمارا مالک ہم سے خوش ہوگا؟ کیا ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے گا؟ اگر ہمیں اس رب کو خوش کرنا ہے، اگر ہمیں اس رب کو منانا ہے، تو یہی تو یہ حدیث اس بات کی بیان دلیل ہے۔ اگر اللہ کو ہمارے لیے ہاتھ، آنکھ اور کان اور پیر بنانا ہے تو فرائض کی پابندی کرو، جتنی بھی فرائض ہے اس کے اہتمام کرنے لگو، اور فرائض مکمل کر لینے کے بعد جو نوافل ہے، اگر آپ کی حیثیت ہے، اگر آپ کی طاقت ہے، اگر آپ کی استطاعت ہے، اگر آپ مزید اور اپنے اعمال میں نخار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرائض کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کر لیں۔ یہاں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ جب تمہارے لیے آنکھ بن جائے گا، تمہارے لیے کان بن جائے گا، تمہارے لیے ہاتھ بن جائے گا، تمہارے لیے پیر بن جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ سے انسان کوئی بھی گندی چیز کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا، اپنے کان سے انسان کسی بھی غلط اور کسی کی غیبت اور چغلی کی باتوں کو سننا گوارا نہیں کرے گا، اپنے ہاتھ سے انسان کسی بھی اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو پکڑنا گوارا نہیں کرے گا، اپنے پیر سے انسان چل کر کے اللہ رب العالمین نے جو حرام کر دیا ہے، اللہ رب العالمین جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان سے بڑے بڑے گناہ کے کام انسان اپنے پیر سے چل کر کے نہیں کرے گا۔ یہی تو مطلب ہے، یہی بچاؤ ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ میرے بھائیو، اگر یہ مدد اگر آپ لینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو فرائض کی پابندی کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارا رب ہم سے خوش ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اس مفہوم کا مطلب کہ زندگی ایسے گزارو کہ تم سے اللہ خوش ہو جائے۔ آز و عمل تو ہے نہیں ہمارے پاس، تقریر تو بہت سنتے ہیں مگر عمل کے میدان میں زیرو ہے۔ ابھی سن کے جائیں، مسجد کے 10 قدم باہر جاؤ، پھر ایک دوسرے کی برائی شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ کیا یہی مسلمانوں کی پہچان ہے؟ غیبت، چغلی یہ بہت خطرناک جرم ہے، بہت خطرناک گناہ ہے میرے بھائی۔ اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور کتنی خطرناک بات کہا گیا غیبت کے بارے میں معلوم ہے؟ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، اگر کوئی بھائی آپ کا مر جائے، اس کو بوٹی بوٹی بنا کر کے کیا سبزی بنا کے کھا لو گے؟ مردار کا گوشت کھاؤ گے؟ مرے ہوئے انسان کا؟ سوچو مسلمانوں، نہیں کھا سکتے۔ کہو گے یار انسان کا گوشت کیسے کھایا جائے، یہ تو مردار ہے۔ لیکن جب تم ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، یہ یہاں تو اللہ کا فرمان ہے، حدیث تو چھوڑو، قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ جو ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ اب سوچو انسان، سوچو مسلمانوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے، کیا یہ عمل آج ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ عمل آج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا آج مسلمان اس کام میں ملوث ہے کہ نہیں ہے؟ انسان ذرا غور کر لے، یہ تو رب کا فرمان ہے، قرآن کی بات ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، اور نہ مولوی کوئی اپنے گھر کی طرف سے گڑھ کے بیان کر رہا ہے۔ یہ رب کی کتاب قرآن، تم اگر بغاوت بھی کرو گے، انگلی بھی اٹھاؤ گے، چیخو گے نہیں نہیں یہ باتیں تو غلط ہے، کافر کہلاؤ گے۔ جو قرآن کو انکار کر دے منکر کافر کہلائے گا۔ مجال نہیں کسی کی اس بات کی انکار کرنے کی، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ کبھی ہم نے قرآن کو تو کھولا ہی نہیں، تو یہ باتیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ کبھی وقت ملا کبھی قرآن کی تفسیر پڑھ کر کے دیکھیں، ہر زبان میں چھپ چکی ہے تفسیریں آج، بنگلہ میں لے لو، ہندی میں لے لو، اردو میں لے لو، عربی میں لے لو، انگلش میں لے لو۔
جس زبان کے جو ماہر سب میں آ چکا ہے. اور میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص. انسان 60 اور 70 سالہ زندگی مل جاتا ہے, بڑے سے بڑے عمارت دنیا میں بنا لیتا ہے, کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے, مگر اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے جو 30 پارہ قرآن کو اپنے 70 اور 80 سالہ زندگی میں ایک بار الحمد سے لے کر کے ناس تک وہ ترجمہ سے نہ پڑھا ہو. اس سے بڑا بدنصیب روئے سرزمین پر کوئی ہو نہیں سکتا ہے. غور کرنے کی بات ہے یہ. صرف ایک دوسرے کے پیچھے میں پڑے رہنا, اس کے ٹوہ میں لگے رہنا, اس کی بال کی خال اتارنے میں پڑے رہنا, یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے, یہ تو منافقوں کی صفت ہے میرے بھائیوں. آج یہ صفت مسلمانوں میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو منافقوں کی پہچان ہے. اب کہو گے ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں. ارے نماز تو نبی کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں منافق بھی صفوں کو چیرتے ہوئے سب سے آگے آیا کرتے تھے, اور وہ بھی تو پڑھا کرتے تھے. کیا وہ مسلمان تھے کیا؟ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. اذا ذاک المنافقون قالوا انک رسول یشہد رسول اللہ. پڑھو سورہ منافقون. اللہ وہاں نقشہ کھینچا سورہ منافقون. اللہ تعالیٰ خود یہاں اعلان کیا کہ اے رسول, آپ جس کے بارے میں اچھے سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہے وہ آپ کی طرف. یہ تو منافق کبھی بھی ہدایت ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ نے اس کے نا ہدایت کی مہر لگایا. آج یہ صفت مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. یہ صفت بنی اسرائیل کے لوگوں میں بھی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. آج یہ الفاظ لوگوں میں بہت پایا جاتا ہے. لوگوں سے بچتے ہیں, اللہ کیا کہے گا, اللہ کا اس کی خوف نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ کیا کرے گا, خاک کرے گا لوگ. تمہیں ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا جو تمہارا مالک ہے. تمہیں تو اس کے بارے میں کوئی جملہ زبان میں آتا ہی نہیں کہ اللہ ہم سے کیسے خوش ہو جائے, اللہ ہمیں ناراض ہے ہم کیسے اس کو منائیں. یہ الفاظ کسی بندے کی زبان سے نہیں آئے گا. کوئی اچھے کام کرو یا کسی کو ٹوکو, یار یہ ہم سے برا مان لے گا, چلو اپنا کر رہا ہے کرنے دے اسے, ہمیں اس سے کیا لینا ہے, ابھی دشمنی ہو جائے گی اس سے. لوگ کیا کہے گا, یہ الفاظ جس کے جملے میں آئے یہ بنی اسرائیل کی صفت تھی, آج مسلمانوں میں کہاں سے آگے آئے. اور یہ بتا دوں یہ منافقوں کی بہت بڑی چال تھی. اور ایک برائی معاشرے میں ہے جس سے اللہ ناراض بھی ہوتا ہے. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ بہتان تراسی بہت لگاتے ہیں لوگ. ایک دوسرے کے بارے میں بہتان لگا دیتے ہیں. وہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, لگا دیتے اس کے پیچھے. اور ایک چیز ہے, غور کرو مسلمانوں, جس سے اللہ خفا بھی ہوتا ہے, ناراض بھی ہوتا ہے سخت, اور یہ بھی مسلمانوں میں اکثریت پایا جاتا ہے, ایزار ٹخنے کے نیچے لٹکانا. ابھی دیکھنا نماز میں کھڑے ہوں گے کتنے لوگ, موڑ لے گا پیچھے سے, اور روڈوں میں جب وہ چلے گا نا تو پورے روڈوں کی غلاظت اور گندگی کو صاف کرتا ہوا جائے گا, اور پھر یہ کہے گا کہ ہم مسلمان ہیں. اس سے بھی اللہ کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن جس کے ازار ٹخنے کے نیچے ہو, اللہ کی رحمت کی نظر اس پر نہیں پڑے گی. تو مسئلہ کلیئر ہے, رب کی غضب کی نظر پڑے گی اس پر. اور جس دن میدان محشر میں رب کی غضب کی نظر پڑ جائے, غور کر رہے کیا حشر ہوگا اس دن. اس لیے میرے بھائیوں, اگر رب کو خوش کرنا ہے, رب کو منانا ہے, اپنے آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے, تو ایک ہی طریقہ ہمارے پاس ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول. اسے ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. جب تک یہ دو چیزیں ہمارے پاس مضبوطی کے ساتھ نہیں آئے گا, وہ انسان گمراہی کے دلدل میں بھٹکتا رہے گا. آپ کتنا ہی تقریریں سن لو اچھی طریقے سے, جب تک آپ ہدایت نہیں ہونا چاہو گے, ہدایت آپ کو رب کی طرف سے نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے, اپنے رسول کے بارے میں خود کا, جو نبی ساری کائنات کے سردار ہے, ہمیں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے, وہ نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, ہدایت کی ذمہ داری یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کو تو صرف پیغام پہنچانا ہے, آپ پہنچا دو. اس آیت سے کلیئر ہے کہ ہدایت تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہمیں اور آپ کو اگر ہدایت پانا ہے, ہمیں اور آپ کو اگر صراط مستقیم کے راستہ کو اپنانا ہے, ہمیں اور آپ کو اگر آخرت کی زندگی کو سنوارنا
संवारना है तो ये 3 जुमले की भीख भी उस अल्लाह से मांगनी पड़ेगी मुसलमानों, वो भी अपने दुआओं के ज़रिए से। इसलिए गौर कर लो, अगर दुनिया अच्छी लगती है, अगर आपको दुनिया की मोहब्बत अच्छी लगती है, ये दुनिया की मोहब्बत आपको मुबारक हो। अगर आप आखिरत की ज़िंदगी को अगर संवारना चाहते हो तो ठान लो आज से, अपने दिल के अंदर एक दूसरे के हसद और बुग़्ज़ को मिटाओ और अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, वरना काबे के रब की कसम कल क़यामत के मैदान में जब तुम्हारे बायां हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा, और जब एक इंसान जो अल्लाह के शरीयत को अपनाता है, जो काल अल्लाह और काल रसूल की सदा पर अपनी ज़िंदगी को गुजारता है और कुरान व हदीस के आईने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालता है, उसके दायां हाथ में जब नामाए अमाल मिलेगा तो वह बंदा तो खुश हो जाएगा, और जब तुम्हारे बायां हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा तुम वहाँ ज़लील और रुस्वा हो जाओगे, तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, तुम्हारे चीख और चिल्लाहट कोई सुनने वाला वहाँ नज़र नहीं आएगा। वो घड़ी आने से पहले, वो वक्त आने से पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर फिक्र कर लो, आखिरत की ज़िंदगी के बारे में कि दुनिया क्या है। अभी यहाँ बैठे हो, यहाँ से घर तक जाओगे कि नहीं, क्या गारंटी आपकी ज़िंदगी की। अल्लाह कुरान में खुद कहता है ये अर्दिन तबत, कौन किस ज़मीन में मरेगा कोई शख्स नहीं जानता, ये तो अल्लाह के पास है। अल्लाह जानता किसकी मौत कब आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। और एक आखिरी बात और अपनी बात ख़त्म करूँगा, जो आज मुआशरे के अंदर ये बुराई भी बड़े ज़ोर और शोर से पाया जाता है। हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन ज़रा अपने शक्ल को शीशे में जा कर के देख लेना, क्या वाकई तो मुसलमान लग रहे हो? क्या वाकई तुम्हारा चेहरा मुसलमान के तरीके पर है या फिर गैरों के तरीके पर है? अब चेहरे से मुराद तो आप समझ रहे हो क्या है, मुझे तशरीह करने की ज़रूरत ही नहीं। और उस बात को समझने के लिए ज़रा और मैं आसान तरीके कर दूँ। ट्रेन में सफ़र करने वाले तो जानते ही होंगे, जो अपने दोनों हाथ के तालियां बजा के उसे क्या कहा जाता है समझ लेना, क्या कहते हैं जी, उसे छक्के। उनके चेहरे कैसे होते हैं, और ज़रा अपने शक्ल सूरत को आईने में देख लो, फिर कहना करके कि तुम मुसलमान हो कि नहीं हो। मैं जुमले नहीं बता के जाऊँगा कि आप मुसलमान के दायरे में हो कि नहीं, मेरा कहना शोभा भी नहीं देता। मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिला रहा हूँ, आपको ये गौर फिक्र करने के लिए मैं कह रहा हूँ क्या आप वाकई क्या उस नबी के शैदाई हैं जो नबी ताइफ की गलियों में पत्थरों की बारिश खाने के बाद अपने दीन को पहुंचाया था। उस नबी के अल्फाज, उस नबी के ये जुमले क्या आज आपके कानों में नहीं चुभती मुसलमानों? मेरे नबी की ये फरमान है कि तुम यहूदियों की मुखालिफत करो, अगर उसकी मुखालिफत करोगे तो अपने चेहरे को सुन्नत रसूल के मुताबिक ढालो, अपने चेहरे को छक्के और हिजड़ों की शक्ल में ना बनाओ, अपने चेहरे को नबी के शरीयत के आयने के मुताबिक दाढ़ी की वज़ाकता को बढ़ाओ। आज कितने मुसलमान माशरे में पाए जाते हैं जो अपने चेहरे को किस रास्ते में ले जा रहा है। तुम्हें एहसास करने की ज़रूरत है, तुम्हें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी गैरत है, और अगर इतनी भी गैरत नहीं है तो जाओ, मैं डंके की चोट में कहता हूँ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है। जिस नबी ने आज पत्थर की बारिश खाने के बाद इस दीन को हम तक पहुँचाया है, उस नबी की शैदाई हमें आपको कहने का कोई हक नहीं। कैसे मुसलमान हो तुम? वो पत्थर खा खा करके दीन को पहुंचाया है, तुम उसके एक बात को अमल करने के लिए तैयार नहीं हो, फिर कहते हो कि नबी की शैदाई है, मिसाली मुसलमान है। बातें तो बहुत इस मौजू के तहत। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, वक्त की किल्लत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों को इस बात पर, इस हदीस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, जो भी बातें आज खुतबा में कही गई है। और सबसे पहलो पहल शरीयत के दायरे में हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमा। कुरान और हदीस ये हमारी ज़िंदगी के आसास है, इन्हें मजबूती के साथ पकड़े रहने और अपनी ज़िंदगी में अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।